حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ، امام الاولیاء حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں تشریف لے گئے بیعت کا شرف حاصل کرنے کے لیے۔ بیعت ہو کر واپس تشریف لائے تو بہت عرصہ گزر گیا، خط نہیں بھیجا جس میں اپنے احوال ذکر کرتے، تو حضرت ہی کا خط آ گیا کہ آپ نے خط نہیں لکھا، اور آپ کے ساتھ جو بیعت ہو کر گئے تھے انہوں نے خطوط لکھے، اپنے احوال ذکر کیے ہیں، آپ نے اپنا کوئی حال ذکر نہیں فرمایا۔ تو مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ نے ارشاد فرمایا، خط میں لکھا، سر فہرست یہ لکھا کہ حضرت میرا تو کوئی حال ہی نہیں تھا جو میں آپ کی خدمت میں لکھتا، لیکن پھر بھی جب سے آپ سے بیعت ہو کر آیا ہوں، آپ کے بیعت کے شرف کی وجہ سے اور آپ کے جوتیوں کو سیدھا کرنے کی برکت سے اللہ رب العزت نے 3 انعامات مجھے عطا فرمائے ہیں۔ پہلا انعام یہ ہے کہ امور شرعیہ امور طبعیہ بن گئے، کہ جو نماز، روزہ، زکوٰۃ، تسبیحات پہلے بھی ادا کرتا تھا، لیکن آپ کی صحبت کی برکت سے اب یہ حال ہو گیا ہے، میں ان اعمال کے لیے ایسا تڑپتا ہوں جیسا پیاسا پانی کے لیے تڑپتا ہے اور بھوکا کھانے کے لیے تڑپتا ہے۔ اور دوسرا انعام یہ ملا، میرے حق میں مدح کرنے والا، مذمت کرنے والا برابر ہو گیا تھا، جتنی مدح کرے، جتنی مذمت کرے، میرے نفس میں کوئی تغیر پیدا نہیں ہوتا۔ اور تیسرا انعام یہ ملا ہے کہ آپ کی صحبت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے نصوص کا تعارض مرتفع فرما دیا ہے کہ اب کسی نص میں تعارض نہیں معلوم ہوتا، ایسا لگتا ہے ہر نص اپنی جگہ پر کلی طور پر روشن ستارہ چمک رہا ہے۔ یہ آپ کی صحبت کی برکت سے ہے، قوت عملیہ بھی، قوت علمیہ بھی اور قوت اخلاق بھی یہ آپ کی صحبت کی برکت سے مجھے عطا کی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، نسبت کی قدر کریں، اللہ والوں کی قدر کریں۔ ہمارے حضرت اپنی علالت کے باوجود یہاں تشریف لائے، یہ پروگرام، اس کی تاریخیں پہلے بھی منعقد ہوئیں، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر یہ پروگرام منسوخ ہوتا رہا، مؤخر ہوا، اور آج یہ وقت ہے آپ کے سامنے خوب مستفید ہوں، یہاں بھی اور پھر بعد میں بھی اپنا تعلق قائم رکھیں۔ جو حضرات بیعت نہیں ہوئے ان کے لیے بھی انشاءاللہ ابھی موقع دیا جائے گا، وہ حضرت سے بیعت ہو کر شرف حاصل فرمائیں۔ حضرت سے گزارش کرتے ہیں اپنے قیمتی بیانات سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحکم الجاہلیت یبغون، افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولهم منکم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ میرے بھائیوں، بغیر کسی تمہید کے 2-4 باتیں عرض کرتا ہوں۔ میں بھی زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتا، اللہ کا شکر ہے کہ حاضر ہو گیا ہوں۔ آپ بھی تھکے ہوئے ہیں، وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے، 11:30 ہونے والے سے 11:20 ہو گئے۔
بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ مختصراً لیکن کوئی پیغام دینے والی بات اس فقیر کے منہ سے نکلوا دی۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں یہ ترکت فیکم امرین، میں تم میں دو باتیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، ما تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کا کلام اور میرا طریقہ، میری سنت، میں یہ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جب تک اس کے ساتھ چمٹے رہو گے، جب تک اس کے ساتھ چمٹے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو۔ یہ ایک واضح پیغام ہمیں اپنے آقا کی طرف سے ملا، اور یہ ہر نبی کی سنت نہیں ہے۔ ہر نبی آپ سے پہلے جب کوئی نبی آتا تو اپنے سے پہلے کی تصدیق کرتا، اپنے سے پہلے نبی کی تصدیق کرنا یہ ہر نبی پر ویسے ہی فرض ہے جیسے امتی پر اپنے نبی کی تصدیق کرنا فرض ہے۔ اور جب جاتا تو نبوت کے سلسلے کا ختم ہونے کا کوئی پیغام نہیں تھا، صرف یہ فرماتے کہ میں جا رہا ہوں، میرا وقت پورا ہو گیا ہے، اب میرے بعد تمہیں اگر ضرورت پڑے گی تو فلاں کے پاس چلے جانا، فلاں کا گویا پہلے کے لیے مصدق ہوتا تھا اور بعد والے کے لیے مبشر ہوتا تھا ہر نبی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واحد نبی ایسے آئے کہ جو اپنے سے پہلے والوں کے لیے تو مصدق تھے، لیکن اپنے سے بعد والے کے لیے آپ مبشر نہیں بنے، بلکہ یہ فرمایا کہ اب نبوت کی فیکٹری بند ہو گئی، اب نیا نبی کوئی نہیں آئے گا، بس ایک اینٹ خالی رہ رہی تھی نبوت کے محل کی، وہ میری وجہ سے مکمل ہو گیا۔ ہاں عیسیٰ علیہ السلام وہ نبی اللہ ہے، وہ آئیں گے، لیکن وہ اپنی شریعت پر عمل نہیں کریں گے، وہ بھی میری شریعت پر عمل کریں گے۔ وہ بحیثیت مجتہد کے، مجتہد شریعت محمدیہ کے تشریف لائیں گے، اور جو احکام ان کی شریعت میں جائز تھے اور ہماری شریعت میں ناجائز ہیں، ان اپنی شریعت کو منسوخ کر، ان احکام کو منسوخ کر کے میری شریعت کی تبلیغ کریں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، شراب کو حرام کریں گے، جزیہ اٹھائیں گے، یہ جزیہ یہ میری شریعت کا حکم ہے، لیکن اس حکم کی مدت اس وقت پوری ہو جائے گی۔ کیوں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد حجت تمام ہو جائے گی، دلیل باقی مہلت کی ضرورت نہیں رہے گی، حق اور باطل واضح ہوگا، ساری دنیا میں اسلام کا غلبہ، اور ایک نبی تمام انبیاء کے نمائندہ بن کر آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو حکمت اللہ نے رکھی واپسی کی، علماء نے یہ بتایا کہ قرآن کی ایک آیت ہے، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ
الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الخاسرون. صدق اللہ. کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں ایک عہد کا ذکر کیا. بہت سارے عہد اللہ نے لیے ہیں، اللہ نے اجتماعات فرمائے ہیں. عہد الست بھی ہے، عہد امانت بھی ہے، اور عہد یہ نبوت بھی ہے. یہ نبیوں سے لیا. اس عہد میں صرف نبیوں سے عہد لیا گیا کہ جب میں تمہیں ایک علم اور حکمت دوں، یعنی نبوت دوں اور شریعت دوں، اس کے بعد تمہاری نبوت کے بعد ثم جاءکم رسول. معلوم ہوتا ہے اس اجتماع میں حضور شریک نہیں ہے. حضور شریک ثم جاءکم رسول، ثم تاخیر کے لیے بعد میں آئے گا. جاءکم رسول ایک عظیم تنوین تعظیم کے لیے. ثم جاءکم رسول ایک ایسا رسول آئے کہ جس کے آمد پر تمہارا ان پر ایمان لانا فرض ہو جائے گا. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم. اس میں یہ نشانی ہوگی کہ جو تمہاری نبوت کی بھی تصدیق کریں گے، تمہاری نبوت کی بھی تصدیق کریں گے، جو کو تم لے کے آئے اس کی تصدیق کریں گے. اس کی جب ایسا نبی آئے اور تم اس کا زمانہ پاؤ. حالانکہ اللہ کے علم میں تھا کہ زمانہ پائیں گے نہیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنی تھی کہ آپ اگر کوئی اور نبی آپ کے ہوتے ہوئے آ بھی جائے تو وہ بھی آپ کے تابع ہوگا. اس کی نہیں چلے گی، اپنی شریعت پر عمل نہیں کرے گا. حضور نے قسم کھا کر فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک فعل کی بنا پر قسم کھائی کہ حضرت عمر تشریف لائے. کوئی قریظی یہودی بنو قریظہ کا فرد آپ کے ساتھ کا تعلق تھا. اس نے تورات کے کچھ اوراق دیے. آپ دیکھتے دیکھتے حضور کی خدمت میں آ گئے، حضور کی موجودگی میں وہ اوراق بھی تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا تورات ہے. آپ کی جبین مبارک پر سلمٹیں، وہ خاص نشانی جو ناگواری کے موقع پر ظاہر ہوتی تھی اور رازدان نبوت جانتے تھے یہ بات ناگوار گزری، وہ آثار ظاہر ہوئے. یہ تورات کے شاید کچھ آیتیں پڑھ کر سنانا چاہتے ہیں ان کے حضور کو، تو متوجہ تھے. صدیق اکبر محسوس کر کے فرمانے لگے وہ عمر کیا ہو گیا تجھے؟ حضور کو دیکھتا نہیں کہ تیرا یہ فعل پسند نہیں آ رہا. تو فوراً متوجہ ہوئے اور پہلے یہ گواہی دی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا، تاکہ یہ شبہ نہ ہو کہ میرے ایمان میں کوئی کمی آ گئی ہے اور میں ویسے پڑھ رہا ہوں. میں نے تو ویسے تورات سمجھ کر دیکھا کہ، لیکن ساتھ ہی ایک سوال کیا. یہ کہنے کے بعد ایک سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول کیا یہ منزل من اللہ؟ موسیٰ علیہ السلام تورات نہیں ہے منزل من اللہ؟ نہیں، بے شک ہے، بے شک ہے، لیکن قسم ہے اس اللہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے. اگر آج موسیٰ خود صاحب تورات بھی یہاں ہوتے وہ ان کو بھی چارہ نہ ہوتا، وہ تورات کو دیکھتے بھی نہیں. میں یہ عرض کیا کرتا ہوں میرے بھائیوں، اگر حضور کی موجودگی میں، قرآن اور سنت کی موجودگی میں اگر نبی آ جائے وہ بھی اپنی کتاب کو دیکھے گا نہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے منزل من اللہ نبی کی کتاب کو بھی دیکھنا گوارا نہیں کر رہے. اور آج ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مقابلے میں کفار کی واہیات طریقوں کو
اپناتے چلے جا رہے ہیں اور اس میں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں، اس تہذیب کے اندر رنگے جا رہے ہیں، ہمیں احساس تک نہیں تھا۔ اور ان کی بدماشوں کی نقالی کرتی۔ ایک بدماش گورنر آیا تھا، کوئی جنرل، جہاں پر اس کو داڑھی کاٹتا تھا، آج ساری دنیا داڑھی کاٹ۔ میرے بھائیوں سوچو، ختم نبوت یہ محض ایک مغالطہ میں دور کر دوں آپ کا، ختم نبوت صرف رد قادیانیت کا نام نہیں، بلکہ ہر غیر نبی یا نبی جب حضور سے پہلے تھے اس کی تعلیم کے منسوخ ہونے کا اعلان ہے۔ تمام شرائع منسوخ ہو گئے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شریعت قیامت تک باقی رہے گی، آپ ہی کی سنت، آپ ہی کی شریعت باقی رہے گی۔ ختم نبوت کا پیغام یہ بھی ہے کہ آپ کے بعد جو دعویٰ نبوت کا کرے وہ بھی کافر، اس کی بھی گنجائش کوئی نہیں، لیکن پہلے نبیوں کی باتوں کو حضور کی نبوت پر ترجیح دینا بھی یہ بھی گوارا نہیں ہے۔ انبیاء بھی ثم جاء، دیکھو قادیانیوں کو لانے والا کون ہے، اس پودے کو کاشت کرنے والا کون ہے؟ نصرانی ہے، نصرانی ہے۔ ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کی نے اپنا مرکزیت، اپنا سرچشمہ ہدایت، اپنا سب کچھ حضور کی ذات کو مان لیا۔ اب اس کے مقابلے میں کوئی ایسی شخصیت کھڑی کی جائے کہ جو مرکز توجہ بن جائے حضور کے مقابلے میں، وہ آ جائے۔ انہوں نے اس کو کھڑا کیا اور ہم اس کو ہم نے دھتکارا الحمدللہ، لیکن ان کے کھڑا کرنے والوں کی تہذیب میں ہم رنگے ہوئے ہیں۔ خدا را اس سے پرہیز کرو۔ اس فقیر نے جو یہ آیت پڑھی ہے، ایک آیت پڑھی ہے کیوں، اور ایک حدیث پڑھی ہے۔ حضور کا ارشاد ہے کہ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور سنت رسول۔ تو آج ایک آیت اور ایک حدیث آپ کی گوش گزار کرتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ اس میں خاص پیغام ہے۔ وہ یہ کہ اللہ اور اس کا رسول فتوے کی زبان میں بات کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو نہ پکڑو یہود اور نصارہ کو دوست، بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور اگر ومن یتولہم منکم، تم میں سے کوئی شخص ان کے ساتھ دوستی رکھے گا، فإنہ منہم، ومن یتولہم منکم فإنہ منہم، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ جو شخص یہود اور نصارہ سے دوستی رکھے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ اب دوستی، دل کی دوستی، یہ علم غیب میں سے ہے، لیکن اللہ الغیوب ہے، وہ تو کہہ سکتا ہے، وہ تو جانتا ہے کس کے کون رغبت رکھتا ہے کون نہیں رکھتا، لیکن اللہ فتویٰ یہ دے رہا ہے مجھے معلوم ہے کہ ان کے دلوں میں نصرانیت یا یہودیت کی طرف توجہ اتنی غالب ہو کہ نبی کی سنتوں قربان کر رہے ہوں اور ان پر توجہ بھی نہ ہو۔ اللہ جانتا ہے ان کا شمار کس میں سے ہوگا، منہم۔ اور دنیا میں سزا یہ ہوگی کہ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، ایسے ظالموں کو جو ہدایت کی توفیق سمجھ۔ اب اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک فتویٰ دیا، میں نے حدیث پڑھی من تشبہ
بقوم فهو منهم، جو جس قوم سے مشابہت کرے گا وہ اس میں سے ہوگا۔ اب مشابہت یہ قلبی چیز نہیں ہے، یہ ظاہری۔ اب ظاہراً جو شیشے میں کھڑا ہو کر یہ دیکھے میں نصرانی لگ رہا ہوں، میں انگریز لگ رہا ہوں، میں امریکہ کے صدر جیسا لباس پہن کر ویسا لگ رہا ہوں، حضور کا فتویٰ ہے من تشبہ بقوم فہو منہم۔ اور کس کو چھوڑ کر، کس کو چھوڑ کر؟ افحکم الجاہلیت یبغون، کیا بھلا جاہلیت کے حکم، اللہ کے کلام اور نبی کے فرمان اور احکام شریعت کے علاوہ جو علوم اور فنون ہیں اور ان کو مقابل کھڑا کریں شریعت کے علوم کے، تو یہ اس کے مقابلے میں جاہلیت ہے۔ افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما، اللہ سے بہتر کون حکم دینے والا ہے؟ حکم دے کون حاکمیت کے اعتبار سے اللہ سے بہتر حکم دینے والا ہے؟ اس قوم کے واسطے، اس امت کے واسطے جو اللہ پر یقین رکھتی۔ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، یہ یؤمنون ہے یا یوقنون ہے؟ یوقنون ہے، یہاں تک مجھے یاد ہے۔ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، اس میں ایک اشارہ ہے، ایک اشارہ ہے۔ انسان جب جاننے بوجھنے کے باوجود اپنے علم کے مقتضا پر عمل نہ کرے، اپنے علم کے مقتضا پر عمل نہ کرے، تو اس میں کمی، اس میں فقدان یقین کا ہوتا ہے۔ یقین اگر درست ہو تو آدمی اپنے علم کے خلاف چل نہیں سکتا۔ یقین کی گرفت اگر دل و دماغ پر مکمل ہو، مثلا میں آگ ہے، آگ کی خاصیت کیا ہے؟ جلانا۔ اب یہ علم ہے جو ہر ایک کو معلوم ہے، کس کو؟ عاقل بالغ کو معلوم ہے کہ آگ جلاتی ہے۔ جب یہ یقین ہے تو کوئی جانتے بوجھتے ہاتھ ڈالے گا؟ یہ رکاوٹ کیا چیز ہو؟ باوجود اس کے کہ رغبت، بچے کو رغبت ہوتی ہے، کیوں؟ اس کو وہ دوسری چیز کا علم نہیں ہوتا، یقین نہیں ہوتا۔ جب یقین ہو کہ یہ جانوں گا تو ہاتھ جل جائے گا، تو ایسا کوئی نہیں کرے گا۔ ہاں، جب تک کہ کوئی ایسی تدبیر نہ کر لے کہ اس کی حرارت سے محفوظ نہ ہو جائے، اس کے ہاتھ کوئی ایسی چیز پکڑ لے، کوئی ایسا دم درود کر لے کہ اس کی تاثیر اس کو نہ پہنچے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب پتہ ہو کہ نبوت ختم ہو چکی، حضور پر ختم ہو چکی، بمعنی کامل ہو چکی۔ اب قیامت تک کے لیے اس کے اندر کوئی کمی اور بیشی اللہ کی طرف سے نہیں ہوگی، کوئی نسل نہیں چلے گا، وہ جو چلنا تھا ہو گیا۔ جب یہ یقین ہے، اور ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے، الحمدللہ اس دور میں بھی اس امت کی کچھ خصائص ہیں، کچھ شرافت ہے، جس کی بنا پر اب بھی یہ باوجود کبائر کے، باوجود اکبر کبائر کے پھر بھی باقی ہے۔ مثلا یہ کہ توحید خالص اگر کہیں ملتی ہے تو کہاں ملتی ہے؟ امت محمدیہ کے ہاں۔ دنیا میں کسی اور کے پاس توحید خالص نہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر تمام انبیاء پر بغیر کسی استثناء کے، بغیر کسی استثناء کے تمام انبیاء پر
اگر کوئی امت ایمان رکھتی ہے تو وہ امت محمد ہی کے سوا اور کوئی امت نہیں. کیوں؟ نصارہ حضرت عیسیٰ تک ہمارے ساتھ ہیں، حضور پر ایمان لانے کی وجہ سے وہ ان کا ایمان ناقص ہو گیا، بلکہ وہ عیسیٰ پر ایمان والا وہ بھی ضائع ہو گیا. اور جو ان میں سے ایمان لے آیا، آج کوئی نصرانی مسلمان ہو جائے تو وہ ہم میں سے ہی ہو گیا، وہ امت محمدیہ میں سے ہو گیا، لہٰذا وہ بھی کامل ہو گیا. بلکہ اس میں ایک چیز بصیرت والی آ گئی، یؤتکم اجرین، کہ دو امتوں دو دینوں کے دو شریعتوں کے ماننے والا ہو. تو میرے دوستو، تو دو نبیوں کے ماننے والے. تو اب اس دور میں بھی امت محمدیہ کا یہ خاصہ ہے کہ اسی امت کو تمام انبیاء پر ایمان لانا نصیب ہوا ہے، اور غیر نبی کو یہ نبی مانتے نہیں. اس کے بعد نبی آنا کوئی نہیں، لہذا ان کا ایمان کامل ہے. اور اس آیت کا مصداق، جو آیت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی اللہ سے، اور قرآن نے اس کو دعا کی صورت میں نقل کیا ہے، وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ. وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ. یہ دعا مانگی تھی موسیٰ علیہ السلام نے. کب؟ جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے بچڑے پرستی کے بعد، اس میں ملوث ہونے کے بعد جب طائب ہوئی اور یہ سزائیں ان کو دی گئیں، وہ توبہ طائب ہو گئے، تو پھر آپ واپس کچھ ہدایات لینے کے لیے آنے لگے. تو قوم نے کہا کہ اے اللہ کے پیغمبر، آپ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں رب کے پاس جا رہا ہوں، اور واپس آتے ہیں تو ایک پلندہ کاغذوں کا لے آتے ہیں، تختیوں کا لے آتے ہیں، جس میں ہمارے لیے احکام ہوتے ہیں، اور ہم مصیبت میں پڑ جاتے ہیں. ہمیں کیا پتہ کہ آپ کہاں جاتے ہیں، کس سے باتیں کرتے ہیں اور کیا لے کے آتے ہیں. یہ قرآن بتا رہا ہے. تو آپ مہربانی کریں، ہمارے گواہ بھی کچھ لیتے جائیں ساتھ، تاکہ یہ بھی سنیں کہ آپ کہاں جاتے ہیں، کس کے پاس جاتے ہیں، کون کہتا ہے کہ آپ نے ان بے وقوفوں کی اس بے وقوفی پر عمل کرتے ہوئے 70 آدمی چنے اور ان کو لے گئے. وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کو رب ارینی کی جواب لم ترانی کا حکم ہو چکا تھا، یہ کہاں دیکھ سکتے تھے غیر حکومت کو. تو جو ہی کوئی تجلیات ظاہر ہونے لگی تو زمین کانپنے لگی، ان کو انوارات دے کر بے ہوشی غالب ہوئی، کچھ اللہ کی ناراضگی آئی اور بھسم ختم ہو گئے. 70 کے 70 مر گئے. موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہے کہ ابھی ایک امت کو ایک گناہ سے توبہ کرا کے آئے تھے، اب پھر مصیبت میں پڑ گئے. وہ کہیں گے کہ وہ کب لے گئے تھے، کہاں گئے. میں عرض کیجیے یاد رب لو شیطا، اے اللہ تو ہمیں ہلاک ہی کرنا چاہتا تھا، مجھے یا ان کو پہلے کر دیتا تھا. اب یہ میری امان بن میں آیا، میں ضامن بن کے آیا ہوں، میں لے کے آیا ہوں. میں واپس جا کر قوم کو کیا جواب دوں؟ مہربانی فرمائیں ان کو زندہ کریں. اللہ نے اجابت کا دروازہ کھولا اور ان 70 مردوں کو زندہ کیا. یہ انہونی بات ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام کو حوصلہ ملا، اور حوصلے کے ساتھ یہ امت کی محبت میں غالب آئی. فرمایا کہ یہ ہمیشہ بیکار بے وقوف ہیں، ان کے لیے کوئی دعا مانگو ایسی کہ ان کی ہدایت ان کی تقدیر میں لکھی جائے، کیونکہ تدبیر بدل سکتی ہے، تقدیر نہیں بدلتی. تو اللہ تقدیر میں اگر لکھ دیں گے تو ہمیشہ ہدایت رہے گی. حضرت شاہ عبد القادر نے اس آیت پر یہی
حاشیہ لکھا ہے وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ۔ اب یہ تو اللہ یہ ہدایت پر آئے ہیں تو اب مہربانی فرمائیں ان کے لیے ہدایت لکھیں۔ یہ دوسری دعا تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی اس رحمت کو دیکھتے ہوئے یہ دعا مانگی، تو جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجابت کا لفظ نہیں فرمایا بلکہ ایک ضابطہ بیان فرمایا۔ قال عذابی یصیب بہ من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء۔ میرا عذاب پہنچے گا اس کو جس کو میں چاہوں گا، وہ میری مرضی ہے۔ مجرم کو معاف کر دوں، پکڑ لوں، میری مرضی ہے۔ البتہ غیر مجرم کو پر ظلم نہیں کروں گا، لیکن مجرم کو معاف کرنے کی میں اپنی اختیار میں نکل رہا ہوں۔ قال عذابی اصیب بہ من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء۔ اور میری رحمت یہ ہر ایک پر عام ہے، لیکن عام اپنے مصدر میں عام ہے۔ شروع ہوتی ہے سب کے لیے، بارش آتی ہے سب کے لیے آتی ہے کہ نہیں؟ لیتا اس کو کون ہے؟ کوئی اس کے نیچے آئے۔ ایسی رحمت ہے اللہ کی چلتی سب کے لیے، جو اس کو قبول کر لے اس کو ملتی ہے، جو چھپ کے نہیں ملتی۔ تو قال عذابی اصیب بہ من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء فساکتبھا، لکھ کر اسی کو دوں گا۔ آپ نے مطالبہ کیا ہے لکھنے کا، اس کے لیے میرے 3 شرطیں۔ فساکتبھا للذین یتقون، فساکتبھا للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ والذین هم بآیاتنا یؤمنون۔ یہ 3 شرطیں اس کو لکھ کر دوں گا جس امت میں جس جماعت میں ایک نظام ہوگا زکوٰۃ کا، انفاق فی سبیل اللہ، انفاق بدنی ہو مالی ہو، ان کے پاس نصاب ہو۔ یتقون ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہوں، اور ان کے دل پہلے یتقون، ان کے دل میں خدا خوفی ہو، اللہ کا خوف ہو، ہدی متقین۔ ورحمت والذین فساکتبھا للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور اس جماعت کو لکھ دوں گا جو وہی ایک ہی جماعت ہم کا اشارہ تاکید کی حسر کی طرف ہے۔ والذین جو وہی ہوں گے جو ہماری تمام آیات پر ایمان لائیں گے۔ وہ کون ہوں گے؟ وہ صرف امت محمدیہ، ختم نبوت کیا ہے دلیل ہے۔ والذین هم بآیاتنا یؤمنون۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں نام ہی دے دوں کہ کون ہے، فساکتبھا للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ والذین هم بآیاتنا یؤمنون۔ اللہ وہ کون ہوں گے؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ الَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ دیکھو میرے بھائیوں، سنو غور سے، 2000 سال پہلے ابھی حضرت عیسیٰ نے آنا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا مانگتے ہیں اپنی امت کے لیے، اللہ اس کے لیے رحمت لکھ دے۔ اللہ فرماتا ہے ان کے لیے نہیں لکھتا، لکھوں گا ان کے لیے جن میں 3 صفتیں ہوں گی، جو دل میں خدا سے ڈرنے والے ہوں گے، زکوٰۃ کا نصاب ہوگا، میری تمام آیتوں پر ایمان لاتے ہوں گے۔ یہ خاصا امت محمدیہ کا ہے۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ بتائیں کون ہوں گے، تو وہ جن کی پہلی صفت یہ ہوگی، یہ متبع رسول ہوں گے۔ الذین
यत्तबिऊन الرسول। और उनकी दूसरी खासियत ये होगी कि सहाबा किराम की तौसाफ और तारुफ तौरात और इंजील में लिखा हुआ है। हत्ता कि एक सहाबी अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा है गालिबा, कैद हुए इसके नसरानी, वो जो हिरकल था कि किसरा ने कैद किया, सजा दी उनके दो साथियों को, अगर मुझे सजदा करो। उन्होंने नहीं किया, उनको कड़ाह में धोंक दिया और वो एक रह गए। उनसे कहा, अच्छा तू अगर नहीं करता तो कम से कम मेरे माथे को चूम तो ले। उन्होंने अपने साथियों के अपनी बचाव के लिए चल चूम लिया उसको, चूमा तो फिर उसने मेहरबानी की, अंदर ले गया और संदूक निकाला और दिखाया उसको कि तस्वीरें दिखाई, ये तस्वीर अंबिया की तस्वीरें दिखाई और फिर एक तस्वीर दिखाई। कहा ये पहचानते हो इनको? कहने लगे हाँ ये तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं। फिर दो तस्वीरें और दिखाई। कहा इनके साथ ये कौन है? कहने लगे अबू बकर और उमर हैं। उनकी तस्वीर तक मौजूद थी। अल्लाह ने ऐसा नहीं कहा अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम। तो मेरे दोस्तों आज ये कि दुआ मांगी जा रही है उम्मत मुहम्मदिया के, इसके लिए उम्मत मूसवी के लिए, मूसा अलैहिस्सलाम मांग रहे हैं। अल्लाह इस्तिजाबत के दरवाजे खोल रहे हैं किसके लिए? उम्मत मुहम्मदिया के लिए। और जो दुआ उम्मत मुहम्मदिया को दी, जो मूसा अलैहिस्सलाम ने मांगी, वही दुआ रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। ये उम्मत मुहम्मदिया को सिखाई। वे तो मेरे भाइयों अर्ज करना ये मकसूद है कि इस वक्त इस उम्मत की कुछ खासियतें हैं वो दूसरों की नहीं है, इसकी बिना पर हम बचे हुए हैं। लेकिन ये भी मानो कि हमारा जो ईमान है वो ईमान कामिल है और इस कदर कामिल है कि अल्हम्दुलिल्लाह बएतिबार मोमन बिही के जिन जिन चीज़ों पर हुजूर और कोई नबी ईमान लाया, हम भी उन्हीं चीज़ों पर ईमान लाए हैं। तो मोमन बिही के एतबार से हम आज गुनाहगारों का ईमान सहाबा के ईमान और पैगम्बर के ईमान के बराबर है। लेकिन कैफियत के एतबार से बड़ा फ़र्क है। कितना फ़र्क है? कितना फ़र्क है? हुजूर फरमाते हैं कि मेरा सहाबी एक आज से जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करे और है जिसने मुझे दे, गैर सहाबी ताबी भी हो क्यों ना हो, गैर सहाबी अगर बहुत पहाड़ जितना सोना खालिस अल्लाह की राह में खर्च करे तो मेरे सहाबी का आज से जो ज़्यादा वजनी है बनिस्बत एक और पहाड़ के सोने के बराबर। सुभान अल्लाह। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर सहाबा का ईमान तो मिकदार में हमारा भी वही ईमान है। उनको लिए तासीर लाया तो उनको कड़ों से निकाल कर सुरैया पर पहुंचा दिया, अबू बकर को सिद्दीक बना दिया, उमर को फारूक बना दिया, उस्मान को गनी का लक़ब अता हुआ, अली को हैदर कर्रार का मतलब। मेरे भाई हमें क्यों नहीं उमरे हो? हम असफल साफिलीन में क्यों हैं? हमारा इस वक्त कौमों में कहीं कोई हाल नहीं है। ईमान हमारा वही है, तौहीद के हम कायल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह नबूवत के हम कायल हैं, गैर नबी को हम नबी नहीं मानते। फिर क्या वजह है? वजह यही है कि यकीन की कैफियत हमारी कमज़ोर पड़ गई है। यकीन की कैफियत कमज़ोर पड़ गई है और ये उस दौर से ग़ुलामी के दौर में ये कैफियत और कमज़ोर पड़ी। क्यों? स्कूल और कॉलेज की तालीम की बुनियाद इसी फ़लसफ़े तशकीक पर है। उन्होंने कहा कि इनको ये इनका यकीन बहुत पुख्ता है, इनके यकीन को शक में बदलो। कैसे? इनसे कहो, कहते थे, इनसे कहो कि जो तुम्हारा पादरी या तुम्हारा मौलवी या तुम्हारा पुरोहित पंडित कहता है उसकी बात को मानो,
لیکن ایک سوال ضرور کر لو، ہمیں اس سے فائدہ کیا ہو؟ ہم یہ کیوں کریں؟ فائدہ کیوں؟ یہ کیوں اور حکمت کیا ہے؟ اسی نے ہمیں ہمارے ایمان کو شک میں بدل ڈالا۔ ہم سوچتے ہیں یار کہیں 1400 سال پہلے والے قانون آج رائج ہو سکتے ہیں؟ آج ان میں وہ تاثیر، حالات بدل گئے، حالات بدل گئے، اقدار بدل گئے، علوم بدل گئے، ترقی ہو گئی اتنی زمانے، ستاروں پر کمندے ڈال رہا ہے انسان، تو ہم 1400 سال پیچھے چلے جائیں گے؟ اور اس سوال کا جواب بن نہیں پڑتا۔ کیوں؟ اس لیے علماء کی صحبت اٹھائی ہوئی۔ میرے دوستو یاد رکھو، اللہ نے جو نبی بھی بھیجا دلیل نبوت بھی بھیجی، ہر نبی کو، لیکن حضور سے پہلے جس نبی کو بھیجا اس کا معجزہ دلیل نبوت مخلوق، از قسم مخلوق تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، لکڑی تھی نا، رکھتے تھے۔ آج وہی لکڑی ہاتھ آ جائے تو رکھو، ہو جائے گا؟ نہیں۔ کیا مطلب؟ دلیل تھی، اللہ نے رکھی تھی تاثیر، لیکن مخلوق تھی، مخلوق کی ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے۔ اب لکڑی میں وہ تاثیر نہیں۔ اور جو دلیل نبوت حضور کو عطا فرمائی وہ مخلوق نہیں، وہ صفت ہے اللہ کی، وہ صفت ہے اللہ کی۔ اس پہلو پر غور کرو، قرآن مخلوق نہیں۔ یہ امام احمد نے یہ مسئلہ آنے والی نسلوں کو بتا کر ایمان ہمارا محفوظ کر دیا۔ کوڑے کھائے، چیتڑے اٹھے گوشت کے، لیکن اس کے باوجود اسی پر ڈٹے رہے۔ تعویل وہ بھی کر سکتے تھے، کئیوں نے کر لی، آپ نے نہیں کی۔ قرآن کیا ہے؟ کلام ہے اللہ کا، مخلوق نہیں۔ کلام صفت ہوتی ہے، صفت اور مخلوق میں کیا فرق ہے؟ مخلوق کی ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے، اور صفت جو صفت خالق کی ہے، اور مخلوق کی صفت بھی مخلوق کے ساتھ ہے۔ اگر جب مخلوق فنا ہوگی صفت بھی فنا ہوگی، لیکن خالق جس پر فنا نہیں، وہ واجب الوجود ہے، وہ واجب اس کا ہونا ضروری ہے، نہ ہونا محال ہے۔ اسی طرح اس کی صفت غیر منفک ہے اپنے موصوف سے۔ ہر 8 صفات اللہ جل شانہ کی صفات ذاتیہ ہیں، وہ غیر منفک ہیں، وہ ختم نہیں ہوں گی کبھی۔ اللہ کا علم ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا، کبھی جہالت نہیں ہے گی۔ اللہ کی جو صفت ہے اس کی ضد نہیں۔ اللہ کا حیات ہے، ممات نہیں۔ اللہ کو علم ہے، جہل نہیں۔ اللہ کو دوام ہے، فنا نہیں۔ حیات ہے، موت نہیں۔ سمع ہے، سننا ہے، بہرا پن نہیں ہے۔ اللہ سنتا ہے، کیسے سنتا ہے؟ ہم آلے کے محتاج، اللہ آلہ کا محتاج نہیں۔ ہم سنتے ہیں، حد ہے، اللہ کی حد نہیں ہے۔ ہم سنتے ہیں، ایک آدمی بول رہا ہو سمجھ آتی ہے، 3 بولے نہیں سمجھ میں آتی۔ اللہ وہ ذات ہے کہ یا من لا یشغل سمع عن سمع، اللہ کی وہ ذات ہے جو ایک ہی آن میں، جبل احد میں، جبل عرفات میں جب دعائیں مانگنے والے دعائیں مانگتے ہیں، اس فقیر نے سنا کہ ایک صاحب دعا مانگ رہے تھے عرب کہ یا من لا یشغل سمع عن سمع وصوت عن صوت، اے وہ ادھر مانگ رہا ہے، ادھر کوئی عربی میں، کوئی اردو میں، کوئی فارسی میں، کوئی کسی بولی میں، اور ایک ہی وقت میں اللہ سب کی ایک ہی وقت میں سن بھی رہا ہے، مان بھی رہا ہے۔ یہ اللہ ہے، وہ ایک ہی حال میں، ایک ہی وقت میں اس فقیر کو یا کسی اپنے بندے کو
ایک ہی آن میں آدم کی پشت میں بھی دیکھتا ہے، ماں کے پیٹ میں بھی دیکھتا ہے، طفولیت میں بھی دیکھتا ہے، بڑھاپے میں بھی دیکھتا ہے، قبر میں بھی دیکھتا ہے، برزخ میں بھی دیکھتا ہے، جنت میں بھی دیکھتا ہے، ایک ہی آن میں اللہ ہے۔ یہ اللہ کا علم ہے۔ فَسَا أَكْتُمُ، تو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا وہ غیر فانی ہے، وہ صفت ہے اللہ کی، وہ کلام ہے، اس میں کبھی فانی نہیں ہوگا، اس میں ماضی حال اور استقبال کا دخل نہیں ہے، اس لیے یہ یقین ہمارا کمزور پڑ گیا۔ یقین کی کمزوری جب آتی ہے تو حاکم کا حکم کمزور پڑ جاتا ہے، وہ اطاعت کا جذبہ ماند پڑ جایا کرتا ہے، بھول جاتا ہے یار شاید ایسا نہ ہو، یار یہ دنیا میٹھی اگلی کہنی تھی، یہ اگلی کہنی۔ صحابہ میں اور ہم میں یہ فرق ہے۔ صحابہ حضور کی غیب کی خبر کو اپنی شہادت کا اپنی آنکھوں سے دیکھی پر ترجیح دیتے تھے۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضور داخل ہوئے گھر میں، دیکھا رو رہی ہیں، پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ اس لیے کہ قاسم کی یاد آ رہی ہے، قاسم کی یاد آ رہی ہے۔ تو فرمایا نہ رو، کہو تو میں دعا کروں۔ میں نے ابھی دیکھا ہے کہ قاسم جنت کے اندر جھولا جھول رہا ہے باغ میں، اور حوریں جھلا رہی ہیں اور وہ ہنس رہا ہے، کہو تو میں دعا کروں تمہیں بھی نظر آ جائے۔ فرمایا نہ یا رسول اللہ نہیں۔ کیوں؟ کہنے لگی اگر میں نے دیکھ کے مانا تو میرا ایمان کہاں گیا؟ بات سمجھو، یہ ہے ایمان بالغیب، پہلی صفت۔ ہدایت ہے قرآن میں، دنیا کے اندر اس وقت کوئی کتاب، ساری دنیا کی لائبریری کھنگال لو، ایک جملہ کہیں نظر نہیں آئے گا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ قرآن کا دعویٰ ہے، کچھ جھٹلا کے دکھائے۔ اور یہ مت سمجھو کہ مرور ایام سے، زمانے کے گزرنے سے شاید روایت در روایت میں کوئی فرق پڑ گیا ہو، نہیں۔ لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ ذالک الکتاب، کہ اللہ نے نازل کی تھی کلام، اللہ نے نازل کی تھی کلام۔ قرآن کلام کی شکل میں آیا ہے یا کتاب کی شکل میں آیا ہے؟ تعارف ہو رہا ہے کتاب کی شکل میں، اور اللہ تعالیٰ اس کی صحت اور اس کی غیر مشکوکیت کو اور صحت کو بیان کر رہے ہیں کتاب کی، ذالک الکتاب۔ کیوں؟ اس لیے کلام تو اترا تھا حضور پر، صحابہ کو تو نے تو لکھا، اب لکھنے کے بعد دنیا کے اندر آنا تھا کتابت کی شکل میں۔ اے قاری، یہ کتاب جو تو پڑھ رہا ہے، نہ کتابت میں کوئی خیانت ہوئی ہے، نہ کلام لانے والے نے کتاب، صحابہ کی یہ تصدیق ہوئی ہے، توثیق ہوئی ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ لیکن ہدایت بھی ہے اس میں، لیکن دو صفتوں والوں کو، وہ والذین یتقون بآیاتنا والذین هم بآیاتنا یؤمنون۔ آیا ایمان ہو، ھدی للمتقین، تقوی ہو، ہدایت ہو، یا ایمان ہو، اور غیب پر ایمان۔ یاد رکھو ہمارا ایمان غیب پر ہے، اور غیب پر ایمان سوا نبی کی، نبی پر ایمان کے کسی کو حاصل نہیں، غیب کا دروازہ کسی پر نہیں کھلتا۔ اس لیے میرا یہ دعویٰ ہے کہ مسلمان ان پڑھ بھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آج بھی کسی عالم کے ہاتھ پر،
کسی مومن کے ہاتھ پر ایمان لاتا ہے اور الف با بھی نہیں جانتا، کچھ بھی نہیں پڑھا، بالکل ابجد سے بھی واقف، ابجد ناشناس ہے، لیکن جو ہی ایمان لاتا ہے اس پر علم کا ایک دروازہ کھلتا ہے، عالم غیب کھلتا ہے، وہ اللہ کو مانتا ہے، وہ رسول کو مانتا ہے، وہ فرشتوں کو جانتا ہے، وہ حساب کتاب کو دیکھتا ہے، وہ جنت دوزخ پر یقین رکھتا ہے، وہ قبر کی زندگی پر اس کو ایمان ہے۔ اور اس کے سوا، اس سے پہلے کسی پڑھے لکھے سے کسی سے پوچھ لو، غیب پر کسی کا ایمان نہیں، اور غیب پر یہ ایک آنکھ ہے، دجال کی ایک آنکھ ہوگی، دو آنکھ ہوگی، تو کیا انگریزی سکولوں کی اور کتابوں میں آخرت کا ذکر ہے؟ فرشتوں کا ذکر ہے؟ یہ تعارف کس نے کرایا؟ قرآن نے، انبیاء نے۔ گویا اس انبیاء کو چھوڑ کر ہر تعلیم دجالی تعلیم ہے، اس دنیا کی آخرت کی اس کی آنکھ نہیں ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، ہم امیین ہیں۔ یہ امیین کا لقب جو ہے یہ ضم نہیں ہے، یہ ہماری تعریف ہے۔ بل ہوا آیات بینات فی صدور اللہ کہہ رہا ہے اتاری ہے کتاب ہم نے کن پر؟ امیین پر۔ ادھر کہتا ہے یہ آیات ہیں بینات جو سینوں میں کس کے؟ جن کو ہم نے عالم بنایا ہے، اوتوا العلم دیا ہے، فی صدور الذین اوتوا العلم۔ حقیقی اس امت کا علم صدری ہے، مبنی پر وحی ہے، قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سراج منیر ہے، جس سے روشنی۔ علم کی تعریف ہمارے اکابر میں کیا کی ہے؟ یہی کی ہے، یہ ایک نور کی روشنی ہے، ایک روشنی ہے، قلب محمد سے نکلی، کسی کے دل میں گئی، جتنی گئی، اگر بالواسطہ گئی تو وہ استادوں کی تعلیم ہوئی، اگر وہ کتابوں کے استادوں کے ذریعے سے گئی، اگر بغیر واسطے کے گئی تو یہ علم لدنی ہوا۔ ہاں، لیکن روشنی یہی ہے۔ اور اس سے ہٹ کے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل۔ کیا مطلب؟ جو ہم نے نظام دیا ہے کتاب تعلیم کا پیغمبر کو، تلاوت کتاب، تعلیم حکمت، تعلیم آیات، تزکیہ نفس اور تعلیم حکمت، تعلیم کتاب، یہ چار دائرے ہیں۔ اس کے اندر جو تعلیم ہے وہ تو نور ہے، لقد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ یہ تو ہوا علم، یہ تو ہوا نور۔ اور جو اس کے علاوہ ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ، وہ ضلال مبین ہے، وہ ضلال مبین ہے۔ یہ اللہ کا فتویٰ ہے۔ نبی کی تعلیم سے ہٹ کر جو تعلیم ہے یہ وہ ضلال مبین ہے۔ شاید کسی کو یہ شبہ ہو، وہ تو وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ، بھئی قبل کا آیا ہے، بعد والے نہیں۔ وآخرین منہم، ان کے لیے بھی یہی تعلیم ہوگی، ہمارے لیے بھی یہی تعلیم ہے۔ اب بتاؤ مدارس میں بھیجو گے اولاد کو یا سکول والے بھی؟ لیکن مدارس والے بھی اگر ادھر آ رہے ہیں تو ہم کیا کریں؟ میں بولو جو تختی جس پر پہلے کچھ نہ لکھا ہوا اور جس پر لکھ کر مٹایا گیا ہو، فرق ہوتا ہے؟ پہلے 5 پکڑ کے آؤ اور پھر الف با پر دیکھو، فرق ہوگا۔ اور پہلی حرف اگر وہی کا آئے گا، میں اس کو اس کی قدر کروں اور ہوگا، اس کی یقین ہوگا۔ اس کو باتیں نہ رہیں۔ باقی رہا یہ بات کہ ہمارے پاس آج ہمیں آزمایا کس نے؟ جن آزمایا ہے کتاب اللہ وہ حکومت کر رہے ہیں، ہم نے ساری دنیا کو بیٹھے ہیں ہمارے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا
فضیلت بھی ہے، ان کے لیے ایک اور فضیلت بھی ہے